اب سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آج کی گفتگو میں نہ تو مولانا حنیف قریشی صاحب کی حمایت مقصود ہے، نہ ہی اس گفتگو سے مولانا راشد رضوی صاحب کی مخالفت مقصود ہے، اور نہ ہی اس بارے میں دعوت اسلامی کو اہل بیت اکرام سے بغض رکھنے والا قرار دے رہا ہوں۔ صرف مسئلہ کی تحقیق اور ایک علمی اختلاف کے طور پر آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کر رہا ہوں، ورنہ مولانا راشد رضوی صاحب الحمدللہ اہل سنت کے بہترین وکیل ہیں، اور اہل سنت کے خلاف سوشل میڈیا پر جہاں جہاں آواز اٹھتی ہے بہت اچھے دلائل لے کر بڑے بہترین انداز میں ان کو جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اہل سنت کے ایسے جمیع علماء کرام کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اس پلیٹ فارم پر ان کو مزید ترقی نصیب فرمائے۔ لیکن چونکہ یہ مسئلہ خالص تحقیقی ہے، اس لیے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اور ہر چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک اختلاف رائے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ میرے پوتے کا نام زین العابدین ہے۔ اب جب پوتے کا نام زین العابدین ہے تو میرے اور اس پوتے کے درمیان ایک واسطہ ہے نا، وہ ہے میرے بیٹے کا، اس کا نام ہے مولانا محمد عتیق الرحمن، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب انہوں نے جب کئی جگہوں سے یہ بات سنی ہے کہ زین العابدین نام رکھنے پر علماء کو تحفظات ہیں، اور مولانا راشد علی رضوی صاحب نے تو زین العابدین نام رکھنے کے خلاف دلائل کے انبار لگا دیے ہیں، تو اب یہ کچھ سوالات لے کر میرے پاس آ گئے کہ جی اب ان سوالات کا جواب دیجئے۔ تو مولانا راشد رضوی صاحب کی گفتگو پھر میں نے سنی ہے، جس کے اندر میں بنیادی طور پر ان کے دو پارٹ کرتا ہوں، جس میں ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور کنیت رکھنے کے بارے میں گفتگو کی۔ اس موضوع پر گفتگو بعد میں آئے گی۔ پہلی گفتگو ان کی گفتگو کے اس حصے پر آئے گی کہ زین العابدین نام رکھنا منع ہے، اور نام رکھنا جو منع ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ سوال لیتے ہیں مولانا عتیق الرحمن صاحب سے کہ یہ اس بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جب محمد زین العابدین پیدا ہوا جی، تو اس وقت میں بھی خوش ہوا، ظاہر سی بات ہے آپ بھی خوش ہوئے، سارے گھر والے خوش تھے اس موقع پر۔ تو آپ نے خود اس کا نام محمد زین العابدین رکھا۔ ایک علامہ صاحب حضرت علامہ مولانا راشد رضوی صاحب جو بہت بڑے جید عالم دین ہیں، آپ نے بھی ان کا ذکر کیا، تو انہوں نے جب اس بارے میں ایک فتویٰ دیا تو ایک طرف سے میں بھی تھوڑا سا پزل ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے میرے سسرال والوں کی طرف سے بھی یہ سوال اٹھنے لگے کہ آپ کے ابا جان نے، مفتی صاحب نے محمد زین العابدین نام رکھ دیا، تو کیا یہ نام رکھنا درست ہے یا نہیں۔ تو ان سوشل میڈیا پر اٹھنے والے سوالات کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سوالات کچھ ایسے ہیں، آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے بچوں کے نام رکھا کرتے تھے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام بھی تبدیل فرمائے یا نہیں؟ جی، آپ نے زین العابدین کے نام پر جو سوال کیا ہے اور مولانا راشد علی رضوی صاحب دامت برکات عالیہ کے دلائل کی بات کی میرے سامنے، ایک بات تو یہ ہے کہ شاید آپ نے ان پر غور نہیں کیا، انہوں نے محمد زین العابدین پر اعتراض نہیں کیا، انہوں نے صرف زین العابدین پر اعتراض کیا ہے کہ صرف زین العابدین نام رکھنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، یہ درست نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ اگر ساتھ محمد زین العابدین رکھ لیا جائے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اگر زین العابدین صرف نام رکھا جائے، یہ بات ہو رہی صرف زین العابدین نام کی، محمد زین العابدین کی بات نہیں ہو رہی، یا غلام زین العابدین کی بات نہیں ہو رہی، یہ صرف زین العابدین کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی شخص اپنا صرف زین العابدین نام رکھے۔ ٹھیک ہے، مولانا راشد علی رضوی صاحب کی خدمت میں یہ تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ چلو محمد زین العابدین کو تو انہوں نے تسلیم کر لیا ہوا ہے۔ میرے نزدیک اگر اس لفظ کے ساتھ محمد نہ بھی لگے، صرف زین العابدین ہو تب بھی ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ نے جو پوچھا ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں
صحابہ کرام یا صحابیات کا نام تبدیل کیا یا نہیں کیا؟ تو بیٹے نام تبدیل کیا ہے۔ امام بخاری نے ادب المفرد کے اندر کچھ نام ذکر کیے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیے۔ مثلا ایک نام ہے برہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کر کے زینب رکھ دیا۔ پہلے برہ بنت جہش تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برہ کے بجائے زینب کا نام دیا۔ یہ دو خواتین کے نام برہ تھے جن دونوں کو ہی برہ سے زینب کر دیا۔ ایک نام یہی ادب المفرد میں ایک نام ہے ادرم، یہ نام تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نام سنا تو ان کا نام ادرم سے زرعہ میں تبدیل کر دیا، تو ان کا نام پھر ادرم سے زرعہ پڑ گیا۔ پھر ایک نام ہے شہاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہاب نام کو تبدیل کر کے ان کی جگہ ہشام رکھ دیا۔ تو یہ دیکھیں نام تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس کا حوالہ بھی امام بخاری کی کتاب ادب المفرد ہے۔ ایک صحابی کا نام زحم تھا، زے ہے حلوے والی اور میم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے ان کا نام بشیر رکھ دیا۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ان کی کنیت ابو الحکم تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارا کوئی بیٹا ہے؟ ان کا جی شریح، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو شریح کر دی۔ اس طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنے زمانے میں مختلف لوگوں کے نام تبدیل کیے ہیں۔ یہ تو تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اور صحابیات کے نام تبدیل فرمائے۔ اب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف صحابہ اور صحابیات کے ہی نام تبدیل فرمائے، یا کسی چیز کا یا جگہ کا، شہر کا، مختلف چیزوں کے نام جو تھے ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرمایا یا نہیں فرمایا؟ جی بالکل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے نام بھی بدلائے اور چیزوں کے نام، شہروں بستیوں کے نام بھی تبدیل کیے۔ لوگوں کے نام جس طرح میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے، مثلا اس کے اندر حضور نے عاص نام کو چینج کیا، عزیز نام کو، عطلہ نام کو، شیطان نام کو، حکم نام کو، اسی طرح غراب، حباب اور شہاب نام کو تبدیل کر دیا۔ جس کا نام حرب تھا اس کا نام سلم کر دیا۔ اسی طرح مدتاجعن نام کو منبعثن کر دیا۔ کسی زمین، کسی جگہ کا نام افرا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو، اس جگہ کو افرا کے بجائے خدرہ کہہ دیا کہ یہ زمین خدرہ ہے۔ ایک بستی کا نام شیب الدلالہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا اور رکھا کیا؟ شیب الہدا، تو شیب الدلالہ سے شیب الہدا رکھ دیا۔ یوں ہی ایک علاقے کا نام، ایک قبیلے کا نام بنو زنیہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر دیا، ان کا نام بنو رشدہ رکھ دیا۔ یوں ہی ایک علاقے اور قبیلے کا نام بنو مغویہ تھا، آپ نے ان کا نام بھی بنو رشدہ رکھ دیا۔ اور ویسے ایک بڑی مشہور یہ بات اور واقعہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کا نام طیبہ رکھا، تو مدینہ منورہ جس کو طیبہ کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کر دیا، اصل نام یثرب تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات کے نام بھی تبدیل کرتے رہے، جگہوں کے نام بھی تبدیل کرتے رہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انسانوں کے نام ہی تبدیل نہیں کیے، جگہوں اور بستیوں اور شہروں کے نام بھی تبدیل کیے ہیں۔ اب اگلی بات کی طرف ہم چلتے ہیں کہ ناموں پر جو پابندی عائد ہوتی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام چینج کیے وہ کس وجہ سے چینج کیے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ناموں پر جو پابندی ہے یا نام نہ رکھنے کا آرڈر ہے کہ یہ نام مت رکھو، یا حضور نے ناموں کو چینج کیا، ناموں کو چینج کرنے کے لیے ایک بنیادی قانون ہے کہ کون سا نام رکھنا ہے اور کون سا تبدیل کرنا ہے۔ نمبر 1، کوئی نام ایسا جس نام کے اندر معنوی خرابی ہے، اس کا معنی درست نہیں، اچھا نہیں۔
اچھا یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف لوگوں کے ناموں کو یا جگہوں کو نہیں، میرے آقا کی عادت کریمہ تھی، آپ ہر مقام، ہر جگہ، ہر وقت الفاظ کے چناؤ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ یعنی عام گفتگو میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کا چناؤ اچھا رکھتے تھے، عام گفتگو میں بھی۔ مثلا کسی آدمی کا دل متلا رہا ہے نا، دل متلی ہو رہا ہے، تو جس طرح آدمی کو قے آنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے جیسے دل متلی ہو رہا ہوتا ہے، ایسی کیفیت ہو تو کوئی بندہ اپنی اس کیفیت کا اظہار کرنے کے لیے وہ یہ بتا رہا ہو، اس نے بتانا ہو کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ایک لفظ ہے خبثت نفسی، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا دل جی متلا رہا ہے، میرا دل متلا رہا ہے۔ اور ایک اور لفظ ہے لاقست نفسی، اس کا بھی مطلب ہے میرا دل متلا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص یہ نہ کہے خبثت نفسی، یہ کہہ لے لاقست نفسی۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کہ آپ الفاظ یعنی بات وہی جو ما فی الضمیر ہے اس کا اظہار کرنا ہے، لیکن لفظ ایسا بولے کہ وہ اس لفظ کے اندر معنویت اچھی ہو، وہ لفظ کسی اور جگہ پر جو ہے نا وہ کراہت میں استعمال نہ ہوتا ہو۔ تو خبثت اور خبیث ہونا یہ عموماً جو ہے نا وہ کریہ قسم کے الفاظ میں معانی میں استعمال ہوتا ہے، تو فرمایا خبثت نفسی کے بجائے لقست نفسی کا لفظ استعمال کرو۔ مدینہ منورہ کو یثرب کی بجائے طیبہ بولو۔ معنوی ایک تھوڑی خرابی جہاں پر، بلکہ وہ جو شروع میں نے آپ کو نام بتایا کہ یہ نام تبدیل کیے، ان ناموں کو تبدیل کرنے کی بھی ایک یہ معنوی وجہ تھی۔ تو ایک بات یہ ہوتی ہے کہ نام جو تبدیل ہوتا ہے وہ معنی کی خرابی کی وجہ سے حضور تبدیل کر دیتے تھے۔ اور ہمارے ہاں بھی علماء کرام الفاظ کے چناؤ میں بہت احتیاط کرتے ہیں نا، اس لیے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جب لفظ بولنا ہو تو اس کے ساتھ تعالیٰ کا لفظ بولیں، اللہ میاں نہ کہیں۔ کیوں کہ میاں کا لفظ اگرچہ ادب اور احترام کے لیے، لیکن عموماً لوگ میاں جی اور بڑے جی لوگ عوام الناس میں انسانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ لفظ کے چناؤ میں احتیاط کا تقاضا ہے۔ ایسے ہی آپ کے پاس آپ کہیں قرآن پاک الماری میں یا رحل کے اوپر رکھ کر آئے نا، تو ایک بچہ پوچھتا ہے کہ قرآن پاک کہاں ہے، تو اب وہ قرآن پاک کی لوکیشن بتانے کے لیے آپ کے پاس ایک لفظ ہے میری کتابوں والی الماری میں پڑا ہے، جا کر اٹھا لو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے الفاظ ذرا درست کریں، یوں کہو کہ میری کتابوں والی الماری میں رکھا ہے، اب پڑا ہے اور رکھا ہے۔ الفاظ کا چناؤ نا کہ قرآن پاک کا ادب اور احترام اس طرح کیا جائے کہ لفظ بھی ایسے رکھے جائیں جس لفظ کے اندر بھی اس کی بے ادبی کا کوئی پہلو نہ جھلکتا ہو۔ تو پڑا ہے اور رکھا ہے، دیکھیں نا عام اردو دان بھی اس لفظ میں تھوڑا سا مفہوم تبدیلی کا سمجھ لیتا ہے نا، کہ ایک چیز پڑی ہے جی اور ایک ہی چیز رکھی ہے، تو یہ فرق۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، الفاظ کا چناؤ معنی کا لحاظ کرتے ہوئے اچھا رکھتے تھے۔ یہ نام جو میں نے بتایا، ان ناموں کے اندر بھی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ نام کے اندر نام کے معنی اور مطلب اور مفہوم میں قباحت ہوتی تھی، تو آپ تبدیل کر دیتے تھے۔ مثلا نام چینج کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ادرم سے زرعہ رکھا، تو ادرم کا معنی دیکھ لیں اور زرعہ کا معنی دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ادرم کا معنی ہے آگ بھڑکانا، اور زرعہ کا معنی ہے بیج جو زمین میں ڈالتے ہیں تو وہ اگتا ہے۔ تو لفظی کہاں آگ بھڑکانے کا مطلب اور کہیں سبزی اگانے اور بیج اگانے کا مطلب، تو کتنا معنی کا فرق ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ الفاظ اچھے استعمال کیے جائیں۔ شہاب کا لفظ چینج کر کے ہشام رکھ دیا، شہاب کہتے ہیں آگ کے شعلے کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو آگ کا شعلہ جس لفظ کا مطلب تھا وہ تبدیل کر دیا اور اس کی جگہ پر ہشام رکھا۔ ہشام کا معنی ہوتا ہے فیاضی، سخاوت۔ تو ایک لفظ جس کو چھوڑا اس کے معنی میں اور جس کو اپنایا اس کے معنی میں یوں فرق موجود ہے۔ زحم نام تبدیل کر کے بشیر رکھا۔
زحم کا معنی ہے تنگی، بھیڑ، اور بشیر کا معنی ہے خوشخبری سنانے والا۔ تو لفظوں میں جو اس کی معنویت مد نظر جب رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبدیل کیا۔ تو لفظ کی، کسی اسم کی، کسی کے نام کی جو تبدیلی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ اس کے اندر جو ہے وہ معنوی سقم ہوتا ہے، تو حضور جہاں دیکھتے اس کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ دوسری علت نام کے تبدیل کرنے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ اس نام کے اندر اپنے آپ کو بڑا کرنا پایا جائے، جس کے اندر اپنے آپ کو بندہ ظاہر کرتا ہے کہ جی میرے اندر یہ چیز ہے، میں یہ بڑا ہوں، اور بڑائی، خود ستائی، خود نمائی، جس کو تعلی کہا گیا، جس کے اندر یہ چیز پائی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عاجزی اور انکساری خود بھی فرماتے تھے اور یہی سکھاتے تھے، اس لیے جن الفاظ کے اندر یہ مفہوم پایا گیا ان کو بھی حضور نے تبدیل کیا۔ برہ کا معنی جو میں نے آپ کو بتایا کہ برہ سے تبدیل کر کے زینب رکھا، اس کے اندر یہ مفہوم مترشح ہوتا ہے، نکلتا ہے کہ برہ کہتے ہیں نیکوکار کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ نیکوکار کون ہے اور گناہگار کون ہے، تم برہ نہیں، تم زینب ہو۔ تو نام پہلے ماں باپ نے جو رکھا تھا وہ برہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کر دیا۔ تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ نام کے اندر اس جس کو تبدیل کیا جاتا ہے اس نام کے اندر ایک خود ستائی کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس نام میں بدفعلی کا پہلو موجود ہوتا ہے، اور کچھ نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے بھی چینج کیے، اور جن ناموں کو آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں ان کو تبدیل کر دوں گا، اس کے اندر یہ چیز پہ بدفعلی۔ بدفعلی کا مطلب اگر کسی شخص کا نام رکھ دیا جائے نافع، نافع نام آپ نے رکھ دیا، اور کوئی بندہ اس کا دوست آیا کر پوچھا کہ نافع اس گھر میں نافع ہے، وہ نافع صاحب گئے ہوئے تھے کہیں بازار کپڑا خریدنے کے لیے، تو گھر والے کیا کہیں گے؟ نہیں جی گھر میں نافع تو نہیں ہے۔ تو ایک بدفعلی کی بات آ جاتی ہے نا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے گھر کے اندر نفع دینے والا نہیں ہے، یا برکت نام رکھنا، تو اس کے اندر بدفعلی اسی طرح آ سکتی ہے نا کہ کوئی آدمی جا کر پوچھے کہ آپ کے گھر میں برکت ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ صبح سے گھر میں برکت نہیں ہے۔ تو اب اس کے اندر ایک بدفعلی کا پہلو آ گیا نا۔ تو یہ جو میں آپ کو بدفعلی کی وجہ سے نام تبدیل کرنے کی بات بتا رہا ہوں، یہ بھی روایت میں موجود ہے، باحوالہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نام جن کے اندر بدفعلی ہو سکتی تھی، حضور نے خود فرمایا ہے کہ پھر ایسا ہوگا کہ کوئی شخص پوچھے کہ گھر کے اندر نافع موجود ہے، تو آگے والے کہے گا گھر میں نافع موجود نہیں۔ تو بات اس کے اندر بھی وہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کا چناؤ اچھا رکھتے تھے۔ یہ تین وجہ ہیں جن کی بنیاد پر کوئی بھی نام تبدیل کر دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں کو تبدیل کیا ہے۔ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے کہ اس بندے نے ایسا نام رکھ لیا جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پابندی عائد فرمائی؟ اس سوال کے جواب میں پہلے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ان کا نام حزن تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جیسے عرض کیا کہ الفاظ کا چناؤ بہت اچھا رکھتے تھے، تو وہ حزن لفظ کی معنویت آپ کو ذرا اچھی نہیں لگی، تو جس طرح اور کئی لوگوں کے نام حضور نے تبدیل کیے تھے، تو ان کے دادا کا نام حزن کی بجائے فرمایا تم حزن نہیں تم سہل ہو۔ اب ذرا اگلی بات سنیں، اور قبلہ مفتی صاحب بھی اس روایت کو ذرا پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل کیا، حزن تبدیل کر کے سہل رکھا۔ ان کے دادا جان نے آگے سے کہا یا رسول اللہ میں وہ نام تبدیل نہیں کر سکتا جو میرے ابا جان نے رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اب ذرا اس حدیث سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ جتنی ممانتیں تھیں
اور جتنی نہیں وارد ہوئی ہے ان الفاظ پر، ان ناموں کے رکھنے پر، اس کی حیثیت کتنی زیادہ ہوگی، اس کی حساسیت کتنی زیادہ ہو سکتی ہے کہ جب حضور نے اس صحابی کا نام تبدیل کیا تو انہوں نے آگے سے کہہ دیا جی کہ میرے آبا و اجداد نے، میرے والد صاحب نے جو نام رکھا تھا میں وہ تبدیل نہیں کرنا چاہتا، تو ٹھیک ہے وہی نام ان کا برقرار رہا۔ اس روایت کے بعد یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ناموں کو تبدیل کرنے کی کس قدر سختی تھی اور کتنی نرمی تھی۔ مسلم شریف کی شرح میں امام نووی فرماتے ہیں اسماء میں جو تبدیلی ہے وہ یا تو ہوگی کہ نام کے اندر، جس طرح میں نے بتایا کہ معنوی خرابی ہوتی ہے، تو قبیح سے حسن کی طرف، نام قبیح تھا حضور نے حسن نام رکھ دیا، یا پہلے سے نام حسن تھا حضور نے احسن رکھ دیا، تو یہ جو تبدیلی ہے یہ بطور ندب ہے، اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ مستحب ہے کہ وہ نام اگر قبیح تھا تو اس کو حسن کر لیا تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس نے مستحب عمل کیا۔ یوں ہی اگر وہ حسن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احسن کر دیا تو احسن کی طرف وہ جو گئے یہ بطور ندب تھا، بطور ندب تھا، بطور استحباب تھا۔ اور جہاں جہاں پر ایسا نام رکھنے کی نہیں وارد ہے اس نہیں سے مراد صرف تنزیہ ہے، نہیں تنزیہی ہے۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ حسن سے احسن نام کی طرف جانا یا قبیح سے حسن کی طرف آنا یہ مستحب ہے، اور مستحب کا جو مد مقابل ہے نا وہ خلاف اولا ہوتا ہے، یعنی جس نے مستحب پر عمل کیا، اس کا اتیان کیا، اس نے استحباب پر عمل کیا، اور جس نے اس کو چھوڑا اس کے مد مقابل پر گیا وہ خلاف اولا کا مرتکب ہوا۔ تو اگر کسی نے اس نام حسن سے حسن کی طرف کوئی نہیں گیا، اگر گیا تو اس نے مستحب عمل کیا، اور اگر نہیں گیا تو اس نے خلاف اولا کیا۔ اور خلاف اولا کس کو کہتے ہیں؟ بہار شریعت کو پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ مستحب وہ کہ نظر شرع میں پسند ہو مگر ترک پر کچھ ناپسندی نہ ہو، خواہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا یا اس کی ترغیب دی یا علماء کرام نے پسند فرمایا، اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا۔ اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر مطلقاً کچھ نہیں۔ خلاف اولا وہ کہ نہ کرنا بہتر تھا، کیا تو کچھ مذائقہ و عتاب نہیں، یہ مستحب کا مقابل ہے۔ ان کے بیان میں عبارتیں مختلف ملیں گی مگر یہی اتر تحقیق ہے۔